ایک بندہ جیل کے اندر ہے، وہ کیسے شہر کا ماحول جو ہے خراب کر سکتا ہے؟ آئی جی صاحب کو احکامات جاری ہوتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ نہیں اویلیبل تو کوئی نہ کوئی جج ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو دلیری ہے، عمران خان کو کسی طرح سے ہم نے جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا دینی ہے۔ تو بڑا واضح پتہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر کس طرح سے پریشر ہے۔ ہماری اگر کوئی درخواست آتی ہے پہلے تو وہ فکس نہیں ہوتی، فکس ہوتی ہے یا تو خارج کر دی جاتی ہے یا پھر اس کے اوپر لمبی ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو پہلی گرفتاری ڈالی گئی وہ بھی 15 دن بعد پتہ چلا ہے۔ خان صاحب سے 3 دفعہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس گرفتاری کا پتہ ہے یا ریمانڈ کا پتہ ہے؟ انہوں نے انکار کیا کہ نہ مجھے گرفتاری کا پتہ ہے، نہ ریمانڈ کا پتہ ہے اور نہ وکلاء کو پتہ ہے۔ تو وہ کیسے گرفتاری ہوگی؟ اور جو گرفتاری وہ ہوئی وہ غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری ہے، وہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور نہ ہی خان صاحب کو کسی عدالت میں فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ کب جوڈیشل ہوئے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس بار بھی اگر ڈالی جاتی ہے تو اس کے اوپر عدالت کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ جس عدالت کی جورسڈکشن آتی ہے اس عدالت کو کارروائی کرنی چاہیے، اس عدالت کو آرٹیکل 6 کا چارج لگانا چاہیے، تب یہ معاملہ روکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب کو احکامات جاری ہوتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جی کہ نقص امن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، جی شہر کے اندر یہ کوئی ایسا ثبوت ہے؟ ایک بندہ جیل کے اندر ہے، وہ کیسے شہر کا ماحول جو ہے خراب کر سکتا ہے؟ تو ایک بہانے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی مقدمے میں نہیں گرفتار کرنا، وہ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عدالتوں کے لیے امتحان ہے۔ ہم نے تو آواز اٹھانی ہے، ہم شور مچا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا والے، آپ آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں، عوام تک میسج پہنچا رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ جس پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ عدالت ہے۔ عدالت نے جب سٹینڈ لے لیا دین انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے کارروائی رک سکے گی، ادروائز یہی آپ کا میرا سب کا حشر ہوگا۔ میں اور پاکستان تحریک انصاف اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا بھی اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ دیکھیں انہوں نے نواز شریف اور جتنے یہ ٹولہ ہے چوروں کا، انہوں نے ایک جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو متنازع بنا دیا ہے، ان کو سیاسی جماعت کا رہنما بنا دیا ہے کہ ہمارے کیسز حاصل ہوگی، ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ ریلیز ہوگا، اور دوسرے نمبر پر جتنے حلقے ہیں ان کے اوپر پریشر جائے گا کہ وہ کوئی جو ہے مناسب کام کریں اور قانون کے مطابق چلیں، غیر آئینی کام جو ہیں وہ سارے چھوڑیں۔ دیکھیں اب اس دلیری کو تو پتہ نہیں، اس وقت ہم کہہ رہے تھے اور جب ہم نے یہ پوسٹ لگائی کہ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ان کو جو ہے چھٹی پر بھجوا دیا گیا۔ کورٹ کے اندر مجھے انہوں نے کہا کہ تسی ہاتھ ہولا رکھو پنجوتا صاحب۔ میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ 1.5 ہفتہ چھٹی پر گئے، آپ کے ڈیوٹی جج ہیں نہیں، تو ہم پھر کس سے استدعا کریں؟ اگر آپ نے چھٹی پر جانا ہے تو ڈیوٹی جج تو ہونے چاہیے۔ خان صاحب کی بیل جج صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں سنی جا رہی، اور انصاف سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ انصاف سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو اگر آپ نہیں اویلیبل تو کوئی نہ کوئی جج ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو دلیری ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کو مہنگی پڑ گئی۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ چھٹی پر گھر بھجوا دیا گیا، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ پراسیکیوٹر کی تیاری نہیں ہے اور یہ اعتراض ہے اور وہ ہے، اور اسد عمر کے ساتھ سنی جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ اسد عمر کی ضمانت جو ہے وہ واپس جو ہے ایکسیپٹ کر لی گئی اسی بنیاد کے اوپر کہ کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ ان کی ملی بھگت تھی کہ صبح صبح آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینا، صبح صبح آ کے ایک بیان دینا پراسیکیوشن کا، اور کہہ دینا کہ ان کی حد تک جو ہے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیم رول ان کے اوپر بھی ہے جو اعظم خان ہے، اور اسی طرح سے رول ان کے اوپر بھی ڈالا گیا ہے جو اس وقت کے فورن منسٹر ہیں، وہ اندر ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے ایک جو پیٹرن ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے ہم نے جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا دینی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ سارا جال بچھایا ہے، اور بیسیکلی یہ سارا جو نظام ایک سسٹم کو قابو کر لیا گیا ہے، عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کے انہیں قابو کر لیا گیا ہے، اور تمام جتنے ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں کہ ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر جو ہے وہ اوورآل ہر طرف سے ہے سوائے عمران خان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے چور چکے جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کی کیونکہ جائیدادیں، ان کی جو پراپرٹیز، ان کے جو معاملات ہیں، انہوں نے قوم کو چونا لگایا ہوا تھا، وہ چونا جو لگایا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو جب یہ سامنے آ گیا تو انہیں خطرہ ہے کہ ایک یہ بولنے والا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا نہیں، جو اس قوم کی بات کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ کرو نا، باقی مل بیٹھ کے کھاتے ہیں،
जिस वक्त ये टिकाने लग जाएगा तो फिर हम अपना जैसे डुगडुगी बजाते हैं और कौम को पीछे न जाएंगे। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है, किसी को भी आप जो है एहतजाज से नहीं रोक सकते, और हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है, पुरअमन एहतजाज। और पुरअमन एहतजाज की खान साहब ने भी हमेशा कॉल दी, पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकले, उनको जो है वो झूठे मुकदमे बनाकर अंदर डाल दिया गया। अब बात यह है कि अगर तो आइन को ही आपने मुअत्तल करना है और आइन को नहीं मानना